السلام علیکم، میں ہوں حنیف توامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر نثار مورائی کی جی آئی ٹی کے اگلے حصے پر، اور اس کے بعد سینٹرل پولیس آفس کس طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے مہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے پی ایس پی افسروں کا گڑھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے اس چیک کے بارے میں بھی بات کریں گے جو انہوں نے انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے فیڈنگ چارجز کے مد میں جو ہے وہ اے جی سندھ سے جو ہے ڈرا کرا دیا، جو کہ 54 لاکھ روپے مالیت کا بتایا جاتا ہے، جس میں ضابطے کی یعنی قانون کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ اور اس طریقے سے آخر میں ہم بات کریں گے ابراہیم حیدری تھانے کے ظلم کا شکار اجمل شرجیل کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ناظرین، ہم بات پروگرام کی باضابطہ شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر نثار مورائی کی جی آئی ٹی کی رپورٹ سے، جو کہ اوریجنل رپورٹ بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اس وقت یعنی 6 مہینے قبل جو 2 رپورٹیں جو اس وقت آئی تھی مارکیٹ میں، یعنی پولیس کی جانب سے، سندھ حکومت کی جانب سے، ایک تو خود ڈاکٹر نثار مورائی کی جی آئی ٹی تھی، دوسری جو تھی وہ عزیر بلوچ کی تھی۔ لیکن وہاں پر عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کو بہت زیادہ جو ہے اس کو پذیرائی ملی تھی، اس کا بڑا چرچا تھا کہ یہ جیسے کہ انتہائی خطرناک جی آئی ٹی، اور اس جی آئی ٹی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی پوری ہائی کمان اور تقریباً سندھ حکومت ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اور اسی رپورٹ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر ہیں علی زیدی نے بھی ان کو بہت زیادہ اچھالا، حالانکہ وہ رپورٹ جو ہے اس ڈاکٹر نثار مورائی کے رپورٹ کے مقابلے میں اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عزیر بلوچ کی جو رپورٹ تھی، جی آئی ٹی تھی، اس کو من و ان جو ہے اس کو میڈیا کے حوالے کر دی گئی، اور اس کو مطلب ہے کہ اس کو پھیلا دیا گیا۔ اس میں کوئی خاص کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی شکایت جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، اور نہ ہی اس رپورٹ کو روکنے میں سندھ حکومت نے کوئی کارروائی کی۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں جو ہے یہ جو ڈاکٹر نثار مورائی کی جو رپورٹ ہے، اس پر بہت زیادہ جو ہے پنگا بھی ہوا، اور اس میں بہت طریقے کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ سندھ حکومت کے جو ایڈوائزر تھے اور خود جو اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے اور آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ، ان تینوں شخصیات نے جو ہے مل کر جو ہے جی آئی ٹی کے ممبروں پر جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ اس کو چینج کریں، اور بعد میں بالآخر جو ہے وہ بہت ساری اس میں جو ہے تبدیلیاں کی گئی، اور تبدیلی کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے میڈیا کے حوالے کیا گیا۔ یہ اس رپورٹ میں جو ہے جو پولیس کی طرف سے جو ممبر تھے، اس میں ایک تو زین شیخ کا نام آ رہا ہے جس کا تعلق اسپیشل برانچ سے ہیں، وہ ایس ایس پی ہیں، دوسرے جنید شیخ جو ہیں وہ یہ سی ٹی ڈی کے جو ہیں وہ ایڈیشنل ایس ایس پی تھے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو لیڈ جو کر رہے تھے وہ معلوم ہوا ہے کہ راؤ انوار جو تھے وہ ان سب کو لیڈ کرتے۔ لیکن اس پر راؤ انوار نے جو ہے وہ تھوڑی سی مزاحمت کی تھی کہ بھئی یہ اس میں آپ چینجنگ کر رہے ہیں جو کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، اور اصل جی آئی ٹی کچھ اور ہے، اور اس میں اس پر جو ہے پھر جنید شیخ نے بھی بہت زیادہ واویلا مچایا تھا، اور اس نے ایک طریقے سے جو ہے وہ اس جی آئی ٹی سے اٹھنے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ تو آپ لوگ حقائق کو مسخ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ جو کہا ہے اس نے ڈاکٹر نثار مورائی نے، وہ حقائق پر مبنی ہے۔ یہ جو ہے جنید شیخ اور زین شیخ جو ہے ان کا یہ موقف تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس جی آئی ٹی میں نثار مورائی کی انویسٹمنٹ سے متعلق، کیا انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی، کیا انہوں نے مالی بے ضابطگی ان کی کیا ہے۔ وہ یہ جی آئی ٹی کے ممبران کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کہ 2 کروڑ روپے جو ہے نثار مورائی نے جو ہے سرفراز میمن کو 2011 میں دیے تھے نوشیر و فیروز پیٹرول کے علاقے میں پیٹرول پمپ اور آئل فیکٹری کھولنے کے لیے۔ اس 2 کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ کے عوض جو ہے وہ جو ہے نثار مورائی کو جو ہے وہ سرفراز میمن ہر مہینے جو ہے 5 لاکھ روپے ادا کیا کرتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے نثار مورائی کو فشریز کوآپریٹو سوسائٹی کا چیئرمین مقرر کیا۔ فریال تالپور صاحبہ نے جنوری 2014 میں ایک میٹنگ کے لیے بلواتے ہیں انہیں اپنے گھر پر، کیا نام ہے، نثار مورائی کو، اور فریال تالپور صاحبہ جو ہے اپنے پی اے آغا فخر
نے اس میں سارے معاملے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ میٹنگ جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے بنگلے کے لفٹ میں ہوتی ہے، جہاں جو ہے فریال تالپور صاحبہ نے نثار مورائی سے کہا کہ آپ جا کر سیکریٹری جو فشریز ہیں کوآپریٹو سوسائٹی کے اظہر بلوچ سے جا کے ملاقات کریں، وہ آپ کو چیئرمین مقرر کر دیں گے۔ نثار مورائی جو ہے اس طرح چیئرمین بن جاتے ہیں، اور اس چیئرمین بننے کے بعد اس چیئرمینی کے عوض جو ہے نثار مورائی جو ہے وہ ہر ماہ جو ہے مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے جون 2015 تک جو ہے بذریعہ سلطان قمر صدیقی، جو کہ وہاں پر جو ہے وہ وائس چیئرمین ہوتے فشریز کوآپریٹو سوسائٹی کے، اس کے اور کامران کے توسط سے یا ان کے ذریعے جو ہے 50 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کو ادا کرتے ہیں، اور یہ اس مدت میں مجموعی طور پر جو ہے یہ تقریباً 7 کروڑ روپے جو ہے یہ اس سے فریال تالپور صاحبہ کو ادا کرتے ہیں، یہ جی آئی ٹی میں کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 95 لاکھ روپے کی جو ہے وہ ماہانہ کلیکشن ہوتی تھی یہ فشریز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے چیئرمین کو، یعنی نثار مورائی کو، اور یہ جو ہے پھر اس میں سے تقریباً 50 لاکھ روپے جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کے حصے میں چلے جاتے تھے، اور باقی اس میں سے جو ہے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ سلطان قمر کو، صدیقی کو، اور اس باقی جو 40-45 لاکھ روپے جو ہیں وہ خود ڈاکٹر نثار مورائی کے حصے میں آ جاتے تھے۔ پرنٹ میڈیا میں جو ہے روزنامہ جان باز اخبار کے لیے کہتے ہیں 30,000 روپے ماہانہ جایا کرتے تھے، یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق، اور حمید بھٹو کوئی رپورٹر ہے، ان کو انہوں نے اپنا میڈیا ایڈوائزر مقرر کیا تھا، جسے 35,000 روپے ماہانہ جایا کرتا تھا، اور بعد میں حمید بھٹو ہی کی ایک مرتب کردہ جو فہرست تھی مختلف اخباروں کی رپورٹروں کی، وہاں ان کو بھی ماہانہ وظیفہ یہاں سے جایا کرتا تھا۔ اکتوبر 2014 میں نثار مورائی کی والدہ جو ہے ان کو کینسر ہو جاتا ہے، اس کے علاج کے لیے وہ یو ایس اے لے جاتے ہیں اپنی والدہ کو، تقریباً $55,000 اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر سلطان قمر صدیقی سے 1 کروڑ روپے منگواتے ہیں۔ عزیر جان بلوچ سے پہلی ملاقات جو ہے 2010 میں ذوالفقار مرزا کے گھر میں ان کی ہوتی ہے ڈاکٹر نثار مورائی کی، جہاں ظفر بلوچ بھی موجود تھا۔ اس کے بعد عزیر بلوچ کے گھر لیاری بھی جاتے ہیں ذوالفقار مرزا کی ہدایت پر۔ پراپرٹی جو ان کے پاس ہے اس میں ایک بنگلہ ہے 1000 گز کا ڈی ایچ اے میں، جس کی مالیت اس وقت جو ہے 12 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ کریک وستا اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ ہے ان کا 5 کروڑ روپے کا۔ اسی طریقے سے حیدرآباد میں جو ہے جی او کے کالونی میں 500 گز کا گھر ہے، تقریباً 5 کروڑ روپے مالیت کا۔ 4 پلاٹ ہیں 200 گز کے راجپوتانہ اسپتال حیدرآباد میں 1 کروڑ روپے مالیت کے۔ 600 گز کے 2 پلاٹ ہیں ڈی ایچ اے حیدرآباد فیز 2 میں 8 کروڑ روپے مالیت کے۔ 40,000 روپے مالیت کے جو پرائز بانڈ ہیں تقریباً 8 لاکھ روپے کے ہیں، اور 4 ویگو گاڑیاں مالیت 1 کروڑ روپے، 2 ٹویٹا کرولا گاڑیاں مالیت 32 لاکھ روپے، ہونڈا سیوک مالیت 14 لاکھ روپے۔ یہ ان کی پراپرٹی سے متعلق تھی جو جے آئی ٹی سے میں نے شیئر کی۔ اب اور بہت کچھ ہیں، اس کے بعد بھی کیا نام ہے ان کا کیا رول بنتا ہے شرجیل میمن سے، کیا رول بنتا ہے اے جی مجید سے، اور کیا کیا انہوں نے کیا کیا، اور کس ایم این اے کے پارلیمنٹ لاج میں جا کے یہ چھپتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو میں کل کے پروگرام میں کروں گا۔ اور پھر میں ذکر کرتا ہوں کہ جو علی زیدی جو ہے منسٹر ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے، انہوں نے غلط جی آئی ٹی کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ اصل جی آئی ٹی جو ہے وہ اس کی ہے ڈاکٹر نثار مورائی کی۔ اگر وہ اس کو اچھالتے ہیں، اس کو فلیش کرتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھ میں سندھ حکومت کی یا پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کمزوری تو آ سکتی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جو عزیر بلوچ ہے ان کی جی آئی ٹی کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اور عزیر بلوچ سے تو کبھی آصف زرداری کی ملاقات ہی سرے سے نہیں ہوئی ہے، جبکہ ان سے جو ہے نثار مورائی سے ان کی ملاقاتیں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کافی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اب تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے اس گپلے کے بارے میں کہ جو ایک ریکارڈڈ گپلا ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پر آئی جی سندھ مشتاق مہر اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ کچھ 54 لاکھ روپے جو ہے وہ اے جی سندھ سے فیڈنگ چارجز کے مد میں ڈرا کر لیے گئے ہیں۔ یہ اطلاع جو ہے وہ اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے ایک ڈی ایس پی نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر جو ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی سے شیئر
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پچھلا پی سی ایل کا جو میچ ہوئے تھے 4 روزہ، تو اس میں فیڈنگ مد چارجز کے مد میں، حالانکہ جو وہاں پر اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے ایس ایس یو کے جو پولیس والے وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کا کھانا جو ہے آلریڈی جو ہے میس سے، ان کا جو اپنا میس ہے جہاں میس کٹنگ کے نام پر ان پولیس والوں سے 4,500 روپیہ ماہانہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، کٹوتی ہوتی، اسی میس سے جو ہے انہیں کھانا جو ہے وہاں پر فراہم کیا گیا تھا، وہی کھانا جو میس کا ہے ان کو کھلایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسپیشل سیکورٹی یونٹ والوں نے جو ہے 54 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کا فیڈنگ چارجز کے مد میں جو ہے وہ بنا کر ان کو بھجوائے تھے پاکستان میں کنٹرول بورڈ والوں کو پولیس کی جانب سے، اور وہ یہ جو انہوں نے لیٹر بھجوایا تھا اس میں انہوں نے خود اپنے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے آفس کو اور خود آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر کے آفس کو بھی بالکل بائی پاس کیا، حالانکہ قانونی طور پر یہ غلطی، اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ کوئی ڈی آئی جی جو ہے اپنے طور پر جو ہے کسی اے جی سندھ سے وصول کرنے کا قانونی لحاظ سے مجاز نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے یہ رقم وہاں سے ڈرا کرا لی ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، اور یہ وہ اتنی خطیر رقم جو ہے مبینہ طور پہ وہ ہڑپ بھی کر چکے ہیں، حالانکہ اس رقم کو اے جی سندھ سے یعنی خود سندھ حکومت سے انہیں وصول کرنے کا، ڈرا کرنے کا قانونی اور اخلاقی لحاظ سے کوئی حق نہیں تھا، اس لیے کہ جو کھانا ڈیوٹی پر موجود ایس ایس یو کے سپاہیوں نے، افسروں نے کھایا تھا یا انہیں پہنچایا گیا تھا، وہ کھانا خود اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے جو میس ہے وہاں سے ہی پہنچایا گیا تھا، کوئی اسپیشل سیکورٹی یونٹ والوں نے کسی ہوٹل سے اس کی خریداری نہیں کی تھی، پھر وہ رقم جو ہے اے جی سندھ سے وصول کرنے کا انہیں کوئی قانونی طور پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہمارے نمائندے کو خود ایس ایس یو کے ڈی ایس پی جو ہے اس نے نام نازر کرنے سے بتایا کہ وہاں پر بابر نامی ایک کانسٹیبل ہے جس کی خاص طور سے ڈیوٹی جو ہے وہ اے جی سندھ میں لگائی گئی، جو کہ فوکل پرسن ہے، اور یہ جو بابر کانسٹیبل ہے یہ اکاؤنٹنٹ آفیسر جو ہیں ایس ایس یو کے فاروق، ان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اور ان کا جو بھرتی کیا گیا ہے ایز اے سپاہی کانسٹیبل اس میں بھی جو ہے گپلا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کا جو قد ہے، ان کا قد جو ہے 5 فٹ 1 انچ، جو کہ کوالیفائی نہیں کرتا ہے پولیس کی ملازمت کے لیے، لیکن سروس شیٹ میں ان کا جو ہے قد جو ہے وہ 5 فٹ 5 انچ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے اور ان کی پوسٹنگ جو رکھی گئی ہے وہ اے جی سندھ میں صرف انہی کاموں کے لیے کہ جو قانونی لحاظ سے صحیح کام نہیں ہیں، اور وہ پیسے وہاں سے نکالنے کے لیے اس کانسٹیبل کی اسپیشل وہاں ڈیوٹی لگائی، جس کی اس کانسٹیبل کے جو ہے وہ اے جی سندھ کے افسروں سے یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اور دوسرے جو ان کے ہیڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کیشیئر ہے، ان سے ان کے تعلقات ہیں، انہیں پرسنٹیج دیتے ہیں مبینہ طور پر، وہاں سے یہ اپنا کوئی بھی جو لیٹر ہوتا ہے کیا نام ہے اس کے مد میں فیڈنگ چارجز کے مد میں یا دوسرے جو بھی یہ سیکیورٹی آلات جو ہے وہ نصب کرتے ہیں ڈیوٹی کے دوران، ان کے مد میں بھی یہ رقم جب ان سے مانگتے ہیں اپنی رپورٹنگ کے نتیجے میں، جو رپورٹ بھجواتے ہیں ڈائریکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو، تو یہ سارا کام جو ہے یہی کانسٹیبل بابر کرتا ہے، اور یہ اب بھی جو ہے پچھلے 2-3-4 روز پہلے جو ہے 54 لاکھ روپے جو ہے اس کا جو چیک ہے یہ اے جی سندھ سے وصول کر چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا، جس نے یہ اطلاع جو ہے خود ایس ایس یو کے ایک ڈی ایس پی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ یہ اطلاع دی ہے۔ ناظرین، ہم اب بات کرتے ہیں سینٹرل پولیس آفس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مہر قبیلے سے تعلق رکھنے والے پی ایس پی افسروں کا گڑھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ جاوید مہر ایک ڈی آئی جی تھے جو ٹریفک کے تھے، وہاں سندھ کے ایک سینئر وزیر ناصر شاہ کا ایک حکم نہ ماننے کی پاداش میں جو ہے انہیں جو ہے وہ اس ٹریفک سے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، ایک طریقے سے انہیں ہٹا دیا گیا تھا سزا کے طور پر۔ اب جو ہے وہ جاوید مہر کی پوسٹنگ خود آئی جی مشتاق مہر کی درخواست یا ان کی فرمائش پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کر دی گئی ہے، جہاں پہلے خادم رند تھے ایز اے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ، اور انہیں اب جو ہے ایف ایف آر کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا ہے، اور ڈی آئی جی قمر زمان جو ہے انہیں
جو ہے وہ TNT میں، اور عرفان بلوچ جو DIG ہیں انہیں اسپیشل برانچ میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی۔ جاوید مہر کو اصل میں پوسٹنگ یہاں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خبروں میں یہی زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا کہ بھئی جو IG کے سارے ٹرانسفر پوسٹنگ یا IG کے جتنے بھی کام ہیں وہ تقریباً جو ہے DIG ہیں ذوالفقار مہر کرتے تھے، اور بعد میں ان کے ذریعے وہ جو احکامات تھے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ خادم رند تک جاتے تھے، اس طرح کہ خادم رند ان کے بہت سارے معاملات سے باخبر ہوتا جا رہا تھا اور ان کی سیکریسی آؤٹ ہو رہی تھی۔ اس لیے IG نے بڑی سمجھداری کے ساتھ جو ہے خادم رند کا پتہ وہاں سے کاٹ کر اپنا ایک اور قبیلے سے، اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے بہت ہی زیادہ اعتماد کے DIG جاوید مہر کو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا DIG لگا دیا۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، گلزار سوہو جو کہ سندھ پولیس کا ایک ایماندار ترین جو ہے وہ آڈٹ آفیسر ہے، آڈیٹر ہے، انہیں جو ہے ایک آڈٹ کے نتیجے میں جو انہوں نے ایک اچھا آڈٹ کیا تھا، یعنی پولیس رولز کے مطابق اپنے ضمیر سے انصاف کرتے ہوئے پولیس کا جو فنڈ ہے اس میں غبن کرنے کے جرم میں جو ہے انہوں نے اپنے آڈٹ کے نتیجے میں کمبر کے 2 SSP جو تھے، ایک خود ذوالفقار مہر اور دوسرے جو تھے عامر صدروزئی جو ہیں جو اس وقت ایسٹ کے SSP ہے، ان دونوں کا جو ہے کروڑ روپے کا جو ہے فراڈ اور غبن جو ہے انہوں نے اپنے آڈٹ کے نتیجے میں پکڑا تھا۔ بعد میں اس پر جو ہے وہ DIG جو سکھر تھے اس زمانے کے اقبال دارا، انہوں نے انکوائری بھی کی تھی، اور اپنی انکوائری میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ گلزار سوہو نے جو بھی آڈٹ کیا بالکل حرف بحرف صحیح ہے، لہٰذا ان دونوں SSP صاحبان نے جو ہے جو غبن کیا، تو لہٰذا ان کا مقدمہ جو ہے وہ معاملہ اینٹی کرپشن میں بھجوایا جائے تاکہ ان کے خلاف مقدمات درج اور ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائے۔ لیکن وہ جو رپورٹ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، دھواں بن کر، یا کہ راگ بن کر جو ہے زمین میں بکھر گئی۔ لیکن وہ رپورٹ مرتب کرنے والوں کو جو ہے IG سندھ مشتاق مہر نے ضرور نشان عبرت بنا دیا تاکہ آئندہ سندھ پولیس کے کسی آڈیٹر کو جو ہے بے ایمان، چور PSP افسروں کے خلاف جو ہے آڈٹ کرنے کی جرت اور ہمت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گلزار سوہو کا جو ہے یہاں سے کراچی سے جو ہے وہ سکھر میں ٹرانسفر کرا دیا گیا بطور سزا کے طور پہ، بجائے کہ انہیں اپریشیٹ کرنے کے، انہیں سروس کے آخری عرصے میں جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے سکھر کرا دی گئی ہے۔ اب انہوں نے ہمارے پروگرام کے اس چینل کے توسط سے جو ہے وہ اپیل کی ہے IG سے کہ انہیں جو ہے واپس یا تو کراچی ٹرانسفر کر دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ 12 مئی سے جو ہے انہیں LPR پر روانہ کر دیا جائے، اس لیے کہ 12 مئی 2022 کو جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی، اور قانونی لحاظ سے جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 سال پہلے جو ہے وہ LPR جانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ کہنا ہے گلزار سوہو کا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، لیکن بجائے مجھے اپریشیٹ کرنے کے IG مشتاق مہر نے جو ہے مجھے ایک طریقے سے سزا دی ہے تاکہ میں پنشن کے لیے جو ہے پھر سکھر کے چکر لگاتا رہوں بڑھاپے میں۔ یہ کہنا ہے گلزار سوہو کا۔ گلزار سوہو کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے خود مشتاق مہر کی بھی ایک بہت بڑی کرپشن، جب وہ SRP میں SSP تھے اور ان کے ساتھ جو تھے وہ بشیر میمن ان کے DIG تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے غبن میں نے پکڑا تھا۔ یہ دراصل اس غبن کا جو ہے بدلہ جو ہے ایک طریقے سے دل میں رکھا تھا کہ جب ان کو موقع ملے گا تو یہ مجھ سے اس کا بدلہ لیں گے، اور اب انہیں جب یہ موقع ملا اور یہ IG بن گئے تو بڑے پن کا مظاہرہ کرنے کے بجائے یہ بہت ہی نچلی سطح پر جا کے انہوں نے وہ انتقامی کارروائی کر کے میرا ٹرانسفر جو ہے کراچی سے سکھر کرا دیا، اور اب میں LPR کے لیے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ 12 مئی 2021 سے میرا LPR سینکشن کر دیا جائے۔ یہ کہنا ہے گلزار سوہو کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک اور فریاد ہے اجمل شرجیل، انہوں نے ایک فریاد کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ابراہیم حیدری تھانے نے بڑی ہی زیادتی کی ہے، یعنی کہ ان کا اپنا پلاٹ تھا اور الیاس گوٹ میں جو انہیں گوٹ آبادی اسکیم کی جانب سے ملا تھا، وہ اس پر اپنی کوئی تعمیرات کرنے کا پروگرام کر رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ انہیں اطلاع ملی کہ 4 ستمبر 2020 کو جو ہے وہاں پر کچھ لوگ اس کے پلاٹ پر قبضہ کر رہے ہیں، جس پر جو ہے انہوں نے 15 کو کمپلین کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 15 آتی ہے اور ان کو تھانے لے جاتی ہے، اور تھانے میں جو ہے وہاں کا جو عباس ہے ہیڈ کانسٹیبل ہے، اور ایک راؤ فیاض ہے
یہ اور علی اصغر جو ہے ایڈمورا راؤ فیاض ہے اور علی اصغر جو ہے ASI ہے، وہ پھر انہیں وہاں بٹھاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اس کی اصل فائل منگواتے ہیں، اصل فائل کو دیکھ کے اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو کہتے ہیں 50,000 روپے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم تمہیں جو ہے 1 کلو چرس میں بند کر دیں گے۔ اس کے بعد 50,000 وہ منگواتے ہیں گھر سے، اپنی وائف کو فون کرتے ہیں، اسی جو تھانے کے جو بیٹر ہیں ندیم بلوچ کے فون کے ذریعے پھر ان کی 50,000 روپے لے آتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں 50 نہیں ہمیں اور 1 لاکھ روپے چاہیے۔ پھر اس طریقے سے وہ ان کو 2 گھنٹے کے لیے رہا کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ان کو دے کر اپنی جان چھڑاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے خلاف کمپلینیں شروع کر دیتے ہیں، SSP کے پاس جاتے ہیں، دوسرے افسروں کے پاس، تو پھر انہیں غصہ آتا ہے اور وہ پھر ان کے خلاف 2 مقدمات جو ہے تھانے میں درج کرتے ہیں۔ حالانکہ جس وقت مقدمے ان کے خلاف درج ہوتے ہیں، اگر اس کا CDR دیکھا جائے تو ان مقدمات کے اندراج کے وقت جو ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے لاہور میں ہوتے ہیں، ان کی کراچی میں موجودگی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو ہے یہ ابراہیم حیدری تھانے والے جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ ہمارے خلاف آپ نے کمپلینٹ کی کہ ہم نے آپ سے رشوت لی، اس پر ان کو اتنا اتنا غصہ آتا ہے SHO ابراہیم حیدری چودھری شاہد محمود کو، اور وہ جو ہے یہ ایڈمورا راؤ فیاض اور ASI علی اصغر جو ہے ان کے خلاف 2 مقدمات جو ہے، ایک 14 اکتوبر کو اور دوسرا جو ہے 28 اکتوبر کو درج کرتے ہیں۔ پہلے مقدمے میں جو ہے وہ فراز خان جو ہے ان کو مدعی بنایا جاتا ہے، مقدمہ جو ہے وہ FIR نمبر 692/2020 بجرم دفعہ 385 386 اور RW 78A یعنی کہ دہشت گردی کی دفعہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے بتہ مانگا ہے کس سے، فراز خان سے۔ دوسری FIR جو ہے 385، یہ بھی FIR نمبر جو ہے 734/2020 385 اور بجرم دفعہ اور 386 وہی بتہ لینے کا، یہ جو ہے عمران محمد انور اس میں مدعی ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک مقدمہ جو ہے اس میں ان کو 512 میں یعنی کہ FIR 692 میں جو ہے یہ 512 میں ان کو چالان کر دیا جاتا ہے، مفرور ڈکلیئر کر دیا، تو دوسرے مقدمے کا جو ہے وہ کلاس A لگا دیتے ہیں۔ اب یہ رو رہے ہیں اجمل شرجیل الیاس جو ہے کہ بھئی میرا فراڈ کیا ہے، میرا جرم کیا ہے۔ اپنے پلاٹ کا تحفظ دینا یا اپنے پلاٹ کو بچانا ہر شہری کا قانونی حق ہے، اور انہوں نے 15 پہ کمپلینٹ بھی کی تھی، بجائے ان کی کمپلین سننے کے انہی کے خلاف جو ہے مقدمات کر دیے ہیں۔ اور جب وہ جاتے ہیں SSP ملیر کے پاس شکایت لے کر، تو SSP ملیر کے حکم پر جو ہے اس کی انکوائری ہوتی ہے، اور SSP ملیر کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کے مقدمات کو داخل دفتر کر دیا جائے، لیکن مقدمات وہ داخل دفتر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک کو جو ہے اس میں 512 میں ان کو مفرور کیا تھا، دوسرے کا جو ہے وہ 1 کلاس لگا دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اجمل شرجیل الیاس جو ہے یہ تقریباً انہوں نے ہر جگہ درخواستیں دیے، کہتے ہیں کہ 673 درخواستیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں، سندھ حکومت کی یا سندھ پولیس کی اور وفاق کی اور متصب اعلیٰ کو سب کو دے چکے ہیں، کہیں سے بھی کوئی ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ آخر میں ابھی 1 ہفتہ قبل جو ہے کراچی پولیس کے جو ایڈیشنل IG ہے جو کہ انتہائی ایماندار ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں روتے ہیں، وہاں اپنی فریاد کرتے ہیں، اور جو ایڈیشنل IG ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ ان کی درخواست جو ہے مارک کر دیتے ہیں CIA کے جو ہے SSP ہے کیپٹن حیدر رضا کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کی FIR ختم کرو، اس پر مزید کارروائی کرو جنہوں نے ان کے خلاف مقدمات درج کیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اب تک۔ یعنی ان کو دبانے کے لیے ابراہیم حیدری تھانے کے عملے نے جو کہ بااثر ہیں، انہوں نے جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کے خلاف 2 جعلی جھوٹی FIR درج کر دی، تاکہ یہ مزید اگر کہیں کوئی ان کے خلاف کمپلین کرتے ہیں پولیس کے خلاف یا پولیس کے کالے کرتوت کو بے نقاب کرتے ہیں، تو پولیس کے پاس یہ موقف ہوگا کہ بھئی یہ تو ہمیں مفرور ہے ہمارے مقدمات میں، اور یہ تو خود بتہ خور ہے، بتہ لیتا ہے، بتے کے مقدمات درج ہیں۔ کہ جب یہ مقدمات درج ہوئے ہیں اس وقت جس کو ملزم بنایا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو اجمل شرجیل الیاس، وہ اس وقت کراچی میں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ اس وقت جو ہے لاہور میں ہوتے ہیں۔ اس کے CDR سے یہ اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے، جب ایک بندہ کراچی میں ہے ہی نہیں تو بتہ کیسے مانگ سکتا ہے، کس سے مانگ سکتا ہے، کیسے؟ لیکن وہ دونوں کے دونوں FIR پولیس نے درج کر دی، چونکہ FIR درج کرنا خود پولیس کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن اب تک جو ہے انہیں انصاف نہیں ملا۔ SSP ملیر عرفان بہادر نے ایک ہی صرف کام کیا ہے کہ ان کی شکایت پر جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل عباس کو جو ہے وہ معطل کر دیا۔ SHO بہت ہی بااثر ہے چودھری شاہد محمود کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے SSP کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے کسی بڑے گھر سے ہوئی ہے، لہٰذا وہ
اس کو اپنا ہی ان کا مزاج ہے، تو وہ اس قسم کی انکوائریوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس وقت بھی ایس ایچ او ابراہیم حیدری گوٹ ہیں، اور ان کے لیے ندیم بلوچ اور ساجد سواتی جو ایک بیٹر ہیں، یہ دونوں یہ وہی پلاٹوں پر قبضے کرنے کا سلسلہ ابراہیم حیدری گوٹ تھانے کے حدود میں ابھی بھی جاری ہے۔ نہ جانے ان کو لگام کون دے گا، اور کتنے اجمل شرجیل جیسے بے گناہ لوگ جو ہے پولیس کے ہاتھوں اس طریقے سے رولتے رہیں گے۔ ناظرین، پھر اس سے پہلے کہ جانا چاہوں، وہی میری درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔